بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل دستک سلام پر۔ امید ہے کہ آپ 11ویں شریف پر جاری ہماری خصوصی نشریات کے پچھلے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آج ہم بزرگان دین کے چند قول لے کر انہوں نے کس بات کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، کہ ان کے بنیادی اصول کیا ہیں، ہم اس پر باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ابو عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ قول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اصول 7 ہیں۔ طریقے کے اصول 7 ہیں۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے بھی پڑھیں، اس کی تفاسیر بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو قرآن مجید کے ذریعے دیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، قرآن مجید ایک نظام حیات ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے طاقوں پہ سجا کے رکھیں، یہ سینوں سے لگانے کے لیے ہے۔ آپ قرآن والے انسان بنیں، آپ جب چلیں تو قرآن کے مطابق چلیں، آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ سوچیں، دنیا میں کسی قوم کے کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس آسمانی کتاب ہو، صحیح صورت میں موجود ہو۔ ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے۔ اگر ہم اسے نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، اس پر عمل نہ کریں تو ہماری بدنصیبی کے کیا کہنا۔ تو قرآن فرماتے ہیں 7 اصول ہیں، جس میں سے پہلا یہ کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی کتاب اللہ کی تعلیمات کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا سنت کی پیروی، یعنی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم انہیں دیکھ کر اپنی زندگی درست کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم سمجھ لیں کہ ہمیں شادی کیسے کرنی ہے، ہمیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیں دشمنوں سے کیسا بیہیو کرنا ہے، ہمیں اپنے بھائی بہن سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی بیویوں کو کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ تو دوسرا جو بنیادی اصول صوفیہ کا ہے وہ یہ کہ سنت کی پیروی، سنت کو تھام لینا۔ تیسرا فرماتے ہیں حلال کھانا۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، یعنی قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ جب حلال اور حرام لوگ کمانے سے پہلے سوچیں گے نہیں کہ میرا جو کسب کیا ہوا مال ہے، کمایا ہوا مال ہے، کسب کیا ہوا، وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کی فکر لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی، لوگ دنیا میں اتنا مشغول ہوں گے۔ تو فرمایا تیسرا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ حلال کھانا، حلال چیزیں کھانا۔ تو اس کا خصوصی التزام کیا جائے۔ آپ کوئی بزنس کریں، آپ کوئی کام کریں تو علماء اکرام سے مشورہ کریں کہ اس طرح سے کمانا جائز ہے، حلال ہے یا نہیں ہے، حلال کا لقمہ کھائیں۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم پر اثر کرتا ہے، اس سے آپ کے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا جسم حرام کھانے سے پلے بڑھے گا تو ضرور اس کا جو التفات ہوگا، رغبت ہوگی، وہ حرام کاموں کی طرف ہوگی۔ بہرحال چوتھا فرمایا اذیت رسانی سے رکنا، یعنی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے رکنا۔ فرمایا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ بہرحال اس کے آگے فرماتے ہیں معصیتوں سے اجتناب کرنا۔ معصیت یعنی گناہوں سے بچنا، اجتناب مطلب بچنا، رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ اور تقوی کی حقیقت ہی عام لوگوں کے لیے یہ ہے، فرمایا گیا متقی وہ ہے جو نہیات پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور اوامر پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں توبہ کرنا، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پاک ہیں گناہوں سے، معصوم ہیں، لیکن پھر بھی استغفار کا التزام کرتے، توبہ کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو توبہ مستقل ایک عبادت ہے، آپ گناہ نہ کریں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور فرمایا حقوق کی ادائیگی کرنا، یعنی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو ایک صالح معاشرہ، ایک صالح گھر، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا گھر، ایک اچھا ماحول ہمارے بیچ پیدا ہوگا۔ بات ہے حضور غوث اعظم کے نام پر یہ سیریز چل رہی ہے، تو ان کی بھی ایک بات سن لیں۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے متبعین کو، اپنے مریدوں کو یہ تاکید کیا کرتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرو ساری زندگی، خود بھی اس پہ عمل کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے رہے۔ فرماتے ہیں کتاب و سنت کو اپنے سامنے رکھو، تعمل و تدبر کے ساتھ ان دونوں کا مطالعہ کرو، یعنی عقل و فہم کھول کر عقل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرو، پڑھو قرآن و سنت کو۔ اور فرماتے ہیں کہ انہی دونوں کو اپنا دستور العمل بناؤ، یعنی انہی کے مطابق اپنی زندگی بتاؤ، اپنے کام کرو، اور قال و قیل اور ہوا و ہوس سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی اپنے ہوائے نفس سے، نفسانی خواہشات سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں ہے، یعنی ہم ان کے امتی ہیں، ان کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں، اور قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یعنی جتنی بھی پچھلی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن شریر لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ قرآن مجید اپنی اصل شکل پر موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ فرماتے ہیں لہٰذا تم ان دونوں کے دائرے سے باہر نہ نکلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں قرآن کے دائرے سے، سنت کے دائرے سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانا ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کو بزرگان دین کا پیغام چیخ چیخ کر دعوت عمل دے رہا ہے کہ کہیں ہماری بربادی کی وجہ یہی تو نہیں ہے۔ غور و فکر کریں، بزرگان دین کی باتوں پر عمل کریں۔ جو قوم اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ جاتی ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو بزرگان دین کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو، دینی سوال ہو تو اسے بھی کمنٹ میں ضرور چھوڑیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ میں محمد انس قادری، دستک سلام۔